ایک سوال جو ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ فرعون کی لاش 3000 سال کے بعد کس طرح اور کہاں سے ملی اور اس لاش کو آج دن تک کیسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹروں کی پوری ٹیم نے فرعون کی لاش کا معائنہ کرتے ہوئے ایسا کیا دیکھا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے کا ہے، جب مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کا جینا حرام کر دیا تھا۔ یہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا اور بنی اسرائیل کے لوگ جو کہ اس کو خدا نہ مانتے یہ ان پر ظلم ڈھاتا۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کی سربراہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ جب اس کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل کو پار کیا، جبکہ فرعون اور اس کے سپاہی سب دریائے نیل میں غرق ہو کر مر گئے۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کچھ نام و نشان نہ ملا۔ مصر میں سے ایک شخص دریائے نیل کے ساحل پر گیا اور اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور واپس آ کر درباریوں کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے اسے مسالے لگا کر پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ جب اہل مصر فرعون کو مسالے لگا رہے تھے تو اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں میں اور ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا جسم محفوظ رکھوں گا اور اسے آنے والوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا۔ اس آیت کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سب سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے نشان عبرت بنایا جائے گا۔ چنانچہ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ یہ شخص زمین کے اندر دبی ہوئی پرانے زمانے کی چیزیں نکالتا اور انہیں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شخص دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ اس نے سوچا کہ یقیناً یہاں خفیہ راستے سے زمین کے اندر کچھ خاص رکھا گیا ہے۔ اس نے وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سن 1991 کو دوسری لاشوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان لاشوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی لاش پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف قسم کے سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 عیسوی میں فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی لاش کو خراب
خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس لاش کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرانسیسی حکومت نے فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا۔ اس لاش کو فوجی دستوں سے سلامی دی گئی۔ فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوقائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے لاش کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور اس کی موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس لاش کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی اور اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر مورس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً فرانس سے مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے غرق ہونے اور اسے نشان عبرت بنانے کا ذکر کیا ہے۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا خنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینل پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریا اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ڈاکٹر مورس بوقائلے نے مسلمان ہونے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا نام بائبل، قرآن اور سائنس تھا۔ اس کتاب میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے فرعون کی لاش میں کیا دیکھا اور اس نے اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کس طرح اسلام قبول کیا۔ یاد رہے کہ 1991 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں۔ الہامی کتابوں تورات، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد فرعون اور اس کے سپاہیوں کا کیا ہوا، اس بارے میں بائبل اور تورات بالکل خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔
جیسا کہ ان نتائج سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو 19ویں صدی میں دریافت کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت رہے گی۔ فرعون اس دور کے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا حقیقی نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو کومنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔